میں نے دعا کروائی میڈم رضیہ سلطانہ سے، تو ہم لوگ تقریباً 12 گھنٹے گھومتے رہے، اور ہم لوگ نا سب میاں بیوی اور سب لوگ میرے باپ ہم لوگ سب ختم ہو گئے بیچ میں کہ ہمیں نہیں ملے گی وہ. اور پھر میں نے ان سے پوچھا فون کر کے، انہوں نے کہا کہ نا تمہیں 15 سے 20 منٹ میں تمہاری بیٹی مل جائے گی. تو آپ یقین کریں کہ میرے ذہن میں تھا کہ یار اب مل جائے گی، اگر اتنے اب مجھے مل جائے گی. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یسوع کے نام سے تمہیں مل جائے گی. اور اب یقین کریں کہ 7 سے 8 منٹ بعد مجھے تھانے سے کال آئی کہ آپ کی بیٹی گمی ہوئی ہے اور آپ آگے لے جاؤ. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اللہ کی خادمہ رضیہ سلطانہ جو کہ بیمار ہیں، دعا کراتے تھے، سیٹل ہو گئے. اور جب خدا خادمہ نے کہا کہ 15 سے 20 منٹ میں جو کچھ خدا کا خادم اپنے منہ سے نکال دیتا ہے، خدا غیور خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے، وہ سدا جاگتا ہے. تو 15 منٹ کے بعد ہی کال آ گئی کہ آپ کی بیٹی کیا ہو گئی؟ مل گئی. کیا کریں گے؟ کس کو دیں گے؟ اور سر نے مجھے کہا کہ جتنا بھی یسوع پہ یقین رکھو گے، بات رکھو گے، تو آپ کی ہر دعا قبول ہوتی جائے گی. اور پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا تھا، تو میں نے دعا دی کہ آج پاکستان جیت جائے. یسوع آپ کی بہت مہربانی ہے، آج پاکستان جیتے اور بڑے اچھے ٹارگیٹ سے جیتے، اور انڈیا فل ذلیل ہو کے نکلے، اور آپ نے دیکھ ہی لیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور سر میرے لیے کافی دعائیں کرتے ہیں. مجھے ہر ٹائم اب کوئی ڈر نہیں رہتا. مجھے مسئلے بہت زیادہ ہیں، لیکن سر میرے لیے کافی دعائیں کرتے ہیں، بہت زیادہ. اور انہوں نے میں پینسوں کا کاروبار ہے، 20 پینسیں ہیں میرے پاس. تو سر نے دعا کی کہ یسوع 100 کر دیں. اور اب یقین کریں کہ جو لوگ مجھے ایک پینس دے کے بھی نہیں راضی، وہ مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں یار 10 پینسے دے جو ہمارے سے پلیز آ کے لے جاؤ. اور ایک اور، تاکہ آپ لوگوں کا ایمان بڑھے جس طرح میرا بڑھ گیا، جس طرح یقین کریں کہ توبہ بھی کروا دی سر نے آج پکی، تو اسی طرح یہ ہے کہ 100% میں بھی یسوع کا ماننے والا ہو گیا. اور اس کے علاوہ میرے پھوپھا تھے، وہ مجھے ہمیں نا زمین نہیں دیتے تھے. تو پھر میں نے دعا کروائی میڈم رضیہ سلطانہ سے کہ وہ نا ہمیں نہیں دے رہے زمین. تو ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. تو ہماری 6 مرلے جو ہے نا جگہ بنتی تھی. تو آپ یقین کریں کہ خداوند کے شکر سے تقریباً 3 دن دعا کروانے کے بعد انہوں نے 7 مرلے ہمیں دے دی. ہاللیلویا. خدا کے کلام نے کہا تیرے حق کو ظاہر طرح کیا کرے گا؟ روشن. اس کے علاوہ اور بھی اتنی زیادہ دعائیں تو مجھے یاد کرنی پڑیں گی. بہت زیادہ میرے نا زندگی میں بہت زیادہ معجزات ہوئے ہیں. اور سر نے ابلیسی دعا میرے لیے کی. میرے اور بھائیوں کے درمیان، بھانجوں کے درمیان، میرے والد صاحب کے درمیان، بیوی کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی. اتنی لڑائی ہوتی تھی کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ یار ایک دوسرے کو نہ مار دیں. تو میں سر سے دعا کرواتا رہا. تو اب آپ یقین کریں کہ ہم لوگ جب تک رات کو کھانا اکٹھے نہ کھائیں ہمیں سکون نہیں آتا. نپاکی کی جھگڑے کی گدروہوں کو یسوع نے کیا کر دیا؟ نیست کر دیا، اور اس کا فیصلہ اور سلام دیا. اور ایک بس لاسٹ اور یاد آ رہی ہے کوئی کہ مجھ پر ایک جھوٹا پرچہ ہو گیا. اور وہ لوگ بہت نا، تب میں نیا آیا تھا، یعنی کہ چرچ میں آیا، اور مجھے تقریباً 10 to 20% یقین تھا کیونکہ نیا آیا تھا، مجھے نہیں دیکھنا پتا. تو لیکن دل میں میرا یقین تھا کہ جو بھی دعا ہوگی نا ادھر سے وہ قبول ہوگی. تو وہ اتنا گندا انسان تھا جس نے پرچہ کروایا تھا کہ اس نے قتل بھی کیا تھا. بہت غلط انسان تھا جس نے نا میرے پر اغوا کا پرچہ کروا دیا تھا جھوٹا. تو آنٹی نے دعا کی کہ اے خداوند تو نے سچائی کو ظاہر کر اور اس بچے کو بچا. اور آپ یقین کرو کہ اتنا وہ گندا گینگ تھا کہ میں اپنی زندگی ہار بیٹھا ہوا تھا.
کہ میں کم از کم 7 سال اندر ہوں یا 10 سال اندر ہوں یا جو بھی مسئلہ ہے. اب یقین کرو کہ وہ بندہ مجھ سے آگے معافی مانگی اور اس کے علاوہ جو سب انسپیکٹر مجھے کہتا تھا کہ یار تو بس نا مجھے ملنے آ تجھے میں نے مارنا ہے. میں نے آنٹی کو کہا, میں نے کہا یہ تو مجھے مارے گا. انہوں نے کہا تو بس جا اس کے سامنے تو بیٹھ, اس کے سامنے کچھ نہیں کہے گا. ڈرتا ڈرتا گھر میں چلا گیا اور ڈرتا ڈرتا کہتا ہے رات یسو میں بچائیے گا, مارے گا یہ. تو فون میں آنٹی سے دعا کروائی, میں تھانے کے باہر پہنچ گیا ہوں, ڈر بہت لگ رہا ہے. کہہ رہے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اندر جاؤ. اور آپ یقین کرو جو مارنے والی باتیں کر رہا تھا وہ مجھے پیپسی پلا رہا ہے, کوک پلا رہا ہے. خدا حاکموں کی حکمت کیا کرتا ہے, بدل خدا کی کار میں کھڑا ہوں. اور اندر جا, تجھے کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے. وہ ہر چیز کو کیا کرتا ہے, تبدیل کر دیتا ہے. جب بیٹا اندر گیا کہ مجھے ماریں گے, پر انہوں نے ان کو کیا پلائی, پیپسی پلائی, چائے پلائی, گلے سے لگایا کیونکہ یسوع ان کے ساتھ ہے. ہاللیلویا. کیا کریں گے, کس کو دیں گے, وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا چاہتا ہے. تو ایسا جلال ہمارا مسایا ہمارا یسوع دکھاتا ہے. اور جیسے کہ آج آپ نے گواہی میں سنا, لاسٹ ویک بھی ایسے ہی تھا. خداوند کو جب انسان کی روشیں پسند آتی ہیں تو اس کے دشمنوں کو بھی اس کا دوست بنا دیتا ہے. سو آپ نے جب اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ آپ خدا کے کتنے محبوب ہیں, تو آپ اپنے دشمنوں کی تعداد سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے آپ کے دشمن ہیں اور کتنے آپ کے دوست ہیں. کیونکہ جب آپ کے دوست بڑھنے لگ جائیں تو آپ کو خداوند کے محبوب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ خداوند آپ کے دشمنوں کو کاٹنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں. شکر گزار خدا آپ کے جیون کو بدل دیتا ہے, آپ خوبصورت ہو جاتے ہیں اور سارا جلال خدا یسوع کو ملتا ہے. جی بیٹا. مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. میری گواہی یہ ہے کہ مجھے نا 3 دن ہو گئے تھے, بخار تھا کافی زیادہ اور جسم بھی میرا درد, میری ٹانگوں سے نہ چلا نہیں تھا جا رہا. 3 دن ہو گئے تو میں نا بستر پہ لیٹی تھی, میرے سے کچھ بھی نہیں تھا ہو رہا. الٹیاں بھی مجھے اتنی زیادہ آ رہی تھی کہ کچھ جو بھی کھاتی تھی نا الٹی آ جاتی تھی. تو میں بڑے ایمان کے ساتھ نا اٹھ کے آج چرچ کی تیاری کی. میں نے کہا خداوند میں نے تیرے گھر جانا ہے اور میں نے شفا پانی ہے. اور خداوند کا شکر ہے کہ میں جب بھی چرچ میں آئی ہوں نہ تو مجھے کوئی الٹی آئی ہے, اور خداوند کا شکر ہے میں نے کھڑی ہو کے پرستش بھی کی ہے. میری ٹانگوں کی درد بھی یسوع نام سے جاتی رہی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خوبصورت ایمان. جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو بیماریاں بدبوئیں باہر رہ جاتی ہیں اور سارا جلال کس کو دیں گے, یسوع کو. ہم سب کو میری طرف سے سلام. مجھے نا گٹھیا ہو گیا تھا, ہڈیوں کی بہت زیادہ پین, تو اس کی وجہ سے میرے ہاتھ موو بھی نہیں کرتے تھے, کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی میں. اور سسٹر جی نے میرے لیے دعا کی اور میں نے مکمل شفا پائی. حالانکہ کہتے تھے کہ یہ سالوں سال بیماری ختم نہیں ہوتی, ساری زندگی کے ساتھ رہتی ہے. اور مجھے خداوند کا شکر ہے میں نے 1 ہفتے میں شفا پائی. یہ بہت خوبصورت گواہی ہے. بیٹی بڑی دکھ میں آئی, خداوند نے ان پہ بڑا جلال پہلے بھی دکھایا ہے. ان کے گردے میں گردے میں پتھریاں ہو گئی تھیں اور خداوند کے فضل سے بیٹے نے ایمان رکھا اور 3 جمعے صرف ہی آئی تھیں اور خداوند نے ان کے گردوں کو کلیئر کیا تھا اور بیٹی نے شفا پائی تھی اور ساری سویلنگ بھی اس کی اتر گئی تھی اور اس کا سارا جو بھی تھا بالکل کلیئر ہو گیا تھا. پھر کچھ ایسا بیٹی نہیں چرچ میں آ سکی, کچھ مجبوریاں تھیں بیٹی کو, اور لیکن پھر جب یہ دوبارہ آئی تھی ان کو جوڑوں کا مرض ہوا تھا جن کی وجہ سے تھوڑے سے ان کے جوائنٹ بھی سوجے ہوئے تھے. اور اس وقت ان میں سویلنگ تھی ہاتھوں پہ, جیسا گنڈیاں کے موٹے موٹے سے بن رہے تھے ہڈیوں کے اوپر. اور یہ بڑی پریشان تھی ان کے شوہر بھی کہ سسٹر جی دیکھیں کیا ہو رہا, مجھے بہت ڈر لگ رہا. اور یہ بڑی دکھ اور بڑی ضد میں تھی, نہ اسے کچھ کھایا پیا نہ اٹھا چلا جا رہا تھا. میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں, میں نے ویسے ہی محنت کی کیونکہ خداوند نے بھی مجھے خدمت سے پہلے اسی طرح سے گزارا تھا اور میں بھی بڑے اسی جوائنٹ کے ایتھرائٹس کے تکلیف میں مبتلا ہوئی تھی. اور خداوند نے بڑی دوائیاں میں نے کھائی تھی. میں نے ڈاکٹرز دن میں 1000 روپے کی دوائی میں کھاتی تھی اور لیکن شفا نہیں پاتی تھی کیونکہ خداوند مجھے اپنا جلال دکھانا چاہتا تھا. اور پھر میں نے, کیونکہ میرا تعلق ڈاکٹر فیملی سے تھا, میرے دونوں پیرنٹس ڈاکٹر ہیں
اور اس کے بعد خداوند کے ڈاکٹر بنے. جب خداوند نے ان کو اپنے اندر چنا, وہ خدا کے ہیلر خادم بنے, خدا نے ان کو شفاعت سے بھرا. آمین. اور اپنے گھر میں رہ کے میں یہ کر رہی تھی اور اس وقت میں خدمت میں نہیں تھی, اور خداوند کو پھر میں نے دل و جان سے پکارا اور میں نے پھر یسوع کا لہو استعمال کیا. پورا 1 سال میں نے خداوند کے لہو کو استعمال کیا اور لہو پیا, جس کی وجہ سے میں نے کامل شفا پائی. میرا بہت برا حال تھا خود بھی. خدا مجھے بہت ساری چیزوں سے گزار کیا, اس خدمت پہ لے کے آئے ہیں تاکہ اس درد کو میں محسوس کر سکوں جو آپ لوگ بھی فیل کرتے ہو. کیونکہ جب تک آپ درد سے نہیں گزرتے آپ اس دعا کو یا خدا کی قربت کو حاصل نہیں کر سکتے. خداوند کے بھید ایسے ہی ہیں, کیونکہ اس نے ہماری خاطر دکھ اور تکلیف اٹھائی ہے, ہماری خاطر قربانی دی ہے عظیم, تبھی باپ سے ہمارا ملاپ ہوا ہے. کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف خداوند مسیح پہ ایمان لائیں, بلکہ لازم ہے کہ اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھائیں. یہ بیٹی میرے پاس آئی اور ایسی اور بیٹیاں جب چرچ میں آتی ہیں تو میں ان سے یہی کہتی ہوں, خداوند جیسے تو نے اپنی میرے پاس خالی پہ رحم کیا تھا ویسے ہی جلال اس بیٹی پہ بھی دکھانا. اور پورے ایمان سے میں نے کہا تھا آپ لوگ استعمال کریں گے, آپ خدا کا جلال دیکھیں گے. اور آپ نے سنا ہے خدا کے قدوس سے ان کو 1 ہفتے میں ہی جو انگلیوں میں موٹے موٹے سے ہڈیاں بھی بن گئی تھیں, خدا نے دیکھا یہاں کچھ نہیں ہے. خدا نے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے اس بیٹی کو بڑی برکت دی ہے, اس دکھ سے تکلیف دی ہے. یہ احسان خدا نے مجھ پہ میری روح پہ کیا ہے کہ خدا نے میری شفاعت کو سنا, اس بیٹی کو شفا دیا. میں خدا کی شکر گزار ہوں. کائنات میں ہر بیماری کا علاج ہے, یہاں تک کہ موت کا علاج بھی یسوع کے پاس ہے. آمین. ایسا طبیب دنیا میں کوئی نہیں ہے جو موت پر بھی کیا ہو. تو جب موت پر فتح پاتا ہے تو یہ بیماریاں کیا اوقات رکھتی ہے, کیونکہ یقینی ہم شفا پائیں گے. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی ہے, شفا پائی ہے. شفا کے چشمے اس نے جاری کر دیے. جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو پھر دن مہینے نہیں پل لمحے میں آپ شفا پا سکتے ہیں, بڑے بڑے معجزات حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے نام کو قدرت اور عزت اور جلال اس نے دیا ہے. اس نے کہا میرے سبب سے تم جا کر سب قوموں میں عبادت کرو, میرے نام کی منادی کرو, بتاؤ کہ میں کون ہوں, کیونکہ میں موت اور قبر اور گناہ پر کیا ہوں, فاتح ہوں. اور جو فاتح ہے وہ آپ کو سارے گناہوں سے, سارے درد سے, سارے دکھ سے نجات دیتا ہے. خادم راتوں رات تیار نہیں ہو جاتے, بڑے دکھ سے, بڑی اذیت سے ہم لوگ بھی گزرتے ہیں, اور پھر خدا جا کے ہمیں تیار کرتا ہے. خدا آپ کی سارے دکھ کو ساری فطرت سے ہمیں گزارتا ہے. اور جب آپ اپنی کیس ہمیں بتا لیتے ہیں تو سارے ایکسپیرینس ہمارے اندر گھومے ہوتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ان سے صرف یسوع چھڑا سکتے ہیں. اور جب جو برکتیں اس نے ہمیں دی ہیں وہ آسمان سے اتری ہیں برکتیں, اس نے آسمان سے بھی یہ برکت دی ہے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا آسمان پر جاتی ہے, اور اسی گھڑی آپ اپنے معجزات کو کیا کرتے ہیں, ریسیو کرتے ہیں. کیونکہ نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے, وہ سدا جاگتا ہے. کیا کریں گے, کس کو لیں گے. میری طرف سے آپ سب کو سلام. میری یہ گواہی میرے ابو کی ہے. وہ پہلے ہفتے ہی آئے تھے یہاں اور انہیں الرجی کی بیماری سے شفا ہوا. ہاللویا. الرجی پا کے تو بیٹھے ہوئے ہیں, شفا پا کے. خداوند بڑے بڑے کام کر. الرجی کی ایسی بیماری ہے, پہلے تو ڈائگنوز نہیں ہوتا کہ الرجی ہے کس وجہ سے ہے. اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے بہت سے ہزاروں روپے کے ٹیسٹ آپ کو چاہیے ہوں گے, پھر اس کے بعد پرہیز, پھر علاج. لیکن یسوع کے پاس جب آپ آتے ہیں تو آپ کو اسی لمحے شفا دیتا ہے جب آپ اس پہ کیا رکھتے ہیں, ایمان.